نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العلی العظیم. تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونے عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مانند بحر ہے جس کا احاطہ مکمل طور پر کرنا ممکن نہیں. میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے چند نمونے پیش کرتی چلوں. جیسے کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام انسانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ قرار دیا ہے. انسان اپنی زبان سے الفاظ کی موتی بکھیر سکتا ہے، اپنی شعلہ بیانی سے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، اپنے الفاظ کے سحر میں لوگوں کو گرفتار کر سکتا ہے. یہ کام آسان بھی ہے، لیکن کردار خود آگے بڑھ کر گواہی دے، کردار خود آگے بڑھ کر لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لے، یہ نہایت ہی مشکل کام ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی سفر پر جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سفر کی رودار سناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے طرح طرح کے تاجروں، گاہکوں اور انسانوں سے ملاقات کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نے جو محسوس کیا وہ آج تک میں نے محسوس نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کی نمائش اور بھاؤ کی چکانے میں سچائی اختیار کرتے ہیں، لین دین کے معاملے میں بالکل صاف اور کھرے اور امانت دار ہیں، اور وہ ضرورت کے وقت کی بولا کرتے ہیں اور فضول باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین اور صادق ہونے کی وہ گواہی دیتے ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیجیے، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا. انسان کو اپنی مال و دولت سے فطرتاً محبت ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کا وہ خاص کر کے خیال رکھتا ہے، اور خاص کر کے اپنے دشمنوں سے وہ اس کو بچا کر رکھتا ہے تاکہ وہ کوئی چھین نہ لے. لیکن تاریخ نے نہایت ہی انوکھا واقعہ پیش کیا. لوگ اپنی امانتیں اس شخص کے پاس رکھا کرتے تھے جس سے دشمنی کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ اس کے قتل کے منصوبے بھی وہ بنا چکے تھے. وہ تاریخی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے دشمن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں لا کر رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دار ہونے پر یقین تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جبکہ ننگی تلواروں کا سایہ ہے، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر صرف اس لیے لٹاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی امانتیں لوگوں کو واپس کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی زندگی میں عبادت اور یاد الہی کا پہلو خاص اہمیت کا حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دعوت اور تبلیغ کے کاموں میں خدا کے بھٹکے ہوئے بندوں کو راہ راست پر لے آنے میں مصروف رہتے اور رات کا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر سجدہ ہو کر مناجات استغفار میں صرف کرتے اور اس قدر لمبا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا. جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پوچھتے ہیں کہ آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ بھی نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت سادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی چھت معمولی کھجور کے پتوں سے ڈھکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایسا کہ جب وہ چٹائی سے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان ہوتے. دنیا کی تمام آسائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. ہمیشہ فکر آخرت ان پر مسلط ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے صادق اور امین ہیں، کس طریقے سے آخرت کی زندگی کی فکر ان پر طاری رہتی، کس طریقے سے وہ یاد الہی میں مستغرق رہتے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو تبدیل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے. بات میں اور ہنسی مذاق کے موقع پر ہم جھوٹ کا بار بار سہارا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خرابی ہے اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو شخص جھوٹ کہتا ہے صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کو ہنسائے. خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبتی برتتے تھے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہم دنیا ہی کو کمانے کے لیے اپنی قوت، صلاحیتیں اور طاقتیں اور وقت کا زیادہ سے بیشتر حصہ ہم صرف کر رہے ہیں اس دنیا کو کمانے کی خاطر جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ بکری سے بھی بدتر قرار دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد الہی میں مستغرق رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ
کو یاد کرتا ہے جو اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں کو زندگی بخشتی ہے اور اسے غفلت موت طاری کر دیتی ہے، اور آج ہم خدا آشنا ہوتے ہوئے بھی خدا کی یاد سے غافل ہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کا تقاضا صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی زبان سے ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محض ایک قصہ، ایک داستان نہیں ہے، کوئی ایک کہانی نہیں، نہ ہی ایک فرد کی داستان حیات ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک پاک اور عظیم انقلاب کی وہ روداد ہے جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ تو ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا مقصود و مطلب یہی ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سمجھ کر اس عمل کی کوشش کریں کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر محمدی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کریں، اور پھر نہ صرف ہم اپنے گھر اور معاشرے بلکہ پوری نوع انسانی کو محمدی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرامند کرائیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے لیے حق کی راہ صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہم اپنی تمام انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے پیشوا، قائد اور اسوہ تسلیم کریں، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل پر گامزن محبوب فطرت ہے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔